ڈاکٹر صاحب آج سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی آپ کے اتنے ایکٹیو رہنے کا کیا راز ہے، بیکاز دیر آر ویری فیو پیپل. شاہ صاحب نے بھی یہ ڈسکس کیا کیونکہ جب ہم میڈیکل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ٹی وی اپیرنسز یا کوئی رول پلے کرتے ہوں صرف اور صرف لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، اور آپ بہت ایکٹیو رہتی ہیں اس میں اور بڑی اسپیسیفکلی آپ رہتی ہیں. سو وٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ؟ آئی تھنک میرے لیے یا کسی بھی لیڈی کے لیے آف مائی ایج اینڈ ہیونگ چلڈرن اینڈ ہیونگ جاب ایز ویل، جو سب سے زیادہ مین سپورٹ ہوتی ہے وہ فیملی کی ہوتی ہے. تو اینڈ دیٹ پلیز اے گریٹ رول in staying active for me. So whether it's my parents or my sibling, my brother, my children, my husband, everybody is very supportive. تو جب میں کام کر رہی ہوں میڈیا پہ تو میرے گھر پہ کوئی پیچھے بچوں کا دھیان رکھنے والا ہے. دیٹ پلیز اے گریٹ رول. True, that's true. I think یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے. بٹ کمنگ ٹو دا ٹاپکس آف ٹوڈے، آج ہم نے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو الیبوریٹ کریں. ٹائیفائڈ پہ ہم بات کریں گے. ٹائیفائڈ بیسکلی ہے کیا؟ آپ کس طرح سے لوگوں کو اویئر کریں گے اس کے بعد؟ اچھا، آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے بالکل عام لفظوں میں، لے مین جو اس کو سمجھ سکے، بالکل عام الفاظ میں بات کریں گے. بخار ہے ٹائیفائڈ بیسیکلی، اور ایک عام انسان جو ہے جب بھی ٹائیفائڈ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو ایک ہی اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بخار ہے. اچھا، اب یہ ہوتا کیوں ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. گرمیاں آ رہی ہیں، موسم بدل رہا ہے. فیکو اورل اس کا روٹ ہے. فیکو اورل سے مراد یہ ہے کہ اگر ہاتھ صاف نہیں کیے یا بار بار ہاتھ صاف کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے لوگوں کو، یا وہ کسی قسم کا خراب جو ہے وہ فوڈ استعمال کر لیتے ہیں اور بغیر ہاتھ دھوئے، اور اس طرح کا کچھ جو فیکٹرز ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز دس النس. اچھا، یعنی ہائیجین جو ہے، ہائیجین پلیز اے گریٹ رول. اچھا، میرا تو ڈاکٹر میرا بہت ہی بڑے بیسک کویشچن ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ کا ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم اپنے بچپن سے کانوں میں ہمارے پڑتا رہا. اپنے بچے ہو گئے تب بھی کہتے ہیں ڈاکٹر نے ٹائیفائڈ تو نہیں ہو گیا. اچھا، ٹائیفائڈ بیکٹیریل ہے، وائرل ہے یہ، اور یہ اگر فرض کریں ہاتھ صاف نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ اورل کھانے پینے سے کہاں جاتا ہے، کہاں پر یہ پنپنا شروع کرتا ہے، باڈی کی امیونٹی کو کتنا متاثر کرتا ہے؟ بیسیکلی جب فیکو اورل کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہائیجین کے ایشوز ہیں. جیسے ہی آپ نے گندے ہاتھوں سے کچھ کھایا تو آپ کے جسم کے اندر جا کے یہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم امیونٹی کی بات کریں تو امیونٹی اس کی بری طرح باڈی کی متاثر ہوتی ہے. اب وہ امیونٹی متاثر کس طرح ہوتی ہے اور کن لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کی زیادہ متاثر ہوگی جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں. اس میں ہمارے آ جاتے ہیں ایڈلٹس، اس میں ہمارے آ جاتے ہیں بوڑھے، اور اس میں آ جاتے ہیں بچے. اب ایڈلٹس کی اگر ہم بات کروں تو میں بوڑھوں کی بات کروں گی ابو 60. جو لوگ ہیلدی لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں، جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، جنہیں بار بار بیماریاں متاثر نہیں کرتی، وہ لوگ اس سے یا کسی بھی اور انفیکشن سے کم متاثر ہوتے ہیں. سو زیادہ احتیاط جو ہے وہ بزرگوں کے لیے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھوٹے عمر کے بچوں کے لیے اسپیشلی اسکولز وغیرہ میں، کہ وہ اسکول سے کچھ غلط تو نہیں کھائے، کینٹین سے کوئی چیز ایسی لے لی ہو جو خراب ہو، یا انہوں نے ہاتھ نہ دھوئے ہو اسکول میں یا گھر آ کے. سو اس کے لیے یہ دو جو ایج ونڈوز ہیں، یہ جو بریکٹس ہیں، دے آر ریلی ریلی ویری امپورٹنٹ. اچھا، جو ایڈلٹس جو ہیں جو ایج ان کی بلو 60 ہے لیکن ان کو یہ النس افیکٹ کرتی ہے، تو اس کا مین فیکٹر اگین لو امیونٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مین ہے ہائیجین کے ایشوز. کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ستھرے نہیں ہیں، اگر آپ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے نہیں خیال کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے بھی بچے آج کل جس طرح یہ موسم ہے، باہر سے کوئی گولے کھا لیے، گول گپے کھا لیے، ماں باپ سے چھپ کر، تو مزہ تو ویسے بڑا آتا ہے اس طرح کے کھانوں کا. بچوں کے کیا، بڑوں کو بڑا مزہ آتا ہے. اچھا، لیکن ویسے کسی نے سوچا، مثال لیجیے نہر کے اوپر نا اتنے گول گپے والے بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے سوچا کہ وہ پانی کی کوالٹی کیا ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، کتنے دن پرانا ہے، کیا وہ 2 دن پرانا تو نہیں؟ ایون جو کچھ ایسے سٹالز ہیں جو روڈ سائڈ پہ نہیں لگے ہوتے، کچھ کمیونٹیز میں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈھابا سٹائل کے سٹالز بنائے ہوتے ہیں، ان میں فریج میں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ وہ کھانے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیزیں کتنی پرانی ہیں. اور پھر اگین اس میں ہائیجین کا فیکٹر بھی، کہ اگر آپ خود اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں، ہاتھ دھو کے کھا رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر بچے اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے تو اگین زیادہ مسئلہ ہوگا.